اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کافروں سے اور پوچھو، وہ یہ کہ ام من یجیب المضطر اذا دعاہ، تمہارے بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے کہ جو تمہاری دعا اس وقت سنتی بھی ہے، قبول بھی کرتی ہے جب تم لاچار ہوتے ہو، جب تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس وقت جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے اور تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ خطاب کافروں کو ہے، حالانکہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں مسلمان مانگتا ہے، کافر خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا۔ کافر دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے، جب وہ مصیبتوں میں چاروں طرف گھیرا جاتا ہے، محصور ہو جاتا ہے، اس وقت پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ نہیں فرماتا وہ کافر تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، اب تیرے اوپر مصیبت پڑی ہے تو اب تو مجھے پکار رہا ہے، چل گٹ آؤٹ ہو جا، دفع ہو جا۔ ایسا نہیں خدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم کریم ہے۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ اے کافرو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بت بہتر ہیں جن کو تم سجدہ کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یا میں بہتر ہوں کہ جب تم مجھے مصیبت کے عالم میں پکارتے ہو تو صرف میں تمہاری دعا قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا نتیجہ تمہیں موقع پہ دکھاتا بھی ہوں۔ پہلے نمبر پر میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا تمہارا سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ذات ہے، پوری کائنات میں ہر وقت ہر جگہ پہ ہر بندے کی سنتی ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، ایک تینوں کام ایک وقت میں پوری کائنات کے لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ میرے تیرے جیسا کوئی بھی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری پکار سنتا بھی ہوں اور سن کر پھر قبول بھی کرتا ہوں، قبول کرنے کے بعد پھر میں اس کا تمہیں نتیجہ بھی دکھاتا ہوں۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر میں تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہوں، پھر میں تمہیں مشکل سے نکالتا ہوں، پھر میں تمہیں بچاتا ہوں تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ کے پڑی ہوتی ہیں۔ تو بتاؤ تمہارے بت بہتر ہیں یا میں بہتر ہوں کہ جو تمہاری پکار سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں اور پھر اس کا تمہیں نتیجہ بھی دیتا ہوں؟ کب؟ جب تم لاچار ہوتے ہو، جب تمہارے چاروں طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ پہلا سوال۔ اس آیت مبارکہ میں دوسرا سوال اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اے کافرو مجھے یہ بتاؤ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بت بہتر ہیں یا وہ اللہ کی ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ بہتر ہے کہ میں تمہیں زمین کے اندر یکے بعد دیگرے وارث بھی بناتا ہوں؟ پہلے تمہارے باپ دادا وارث تھے زمین کے اندر، پھر وہ فوت ہوئے، اس کے بعد پھر میں نے تمہیں بنایا، اور جب تم مر جاؤ گے پھر تمہارے بعد تمہاری آل اولاد کو میں اس زمین کا وارث بناؤں گا۔ بتاؤ تمہارے بتوں میں سے بھی یہ کام کو کرتا ہے کہ تم مر گئے ہو، تمہاری زمین تمہارے وارثوں کے نام تمہارے جھوٹے خداؤں نے لگا دی ہے؟ بتاؤ کوئی کام تمہارے بتوں میں سے کرتا ہے؟ تو جب تمہارے بتوں میں سے کوئی کام یہ نہیں کر سکتا کہ تمہاری پکار بھی کوئی نہیں سن سکتا، پھر تمہاری پکار قبول بھی کوئی نہیں کر سکتا، پھر تمہیں تمہارے بتوں میں سے کوئی مصیبت سے بھی نہیں چھڑا سکتا، تو بتاؤ پھر پوجا کی لائق کون ہوا؟ اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں۔ دوسرا سوال اللہ پاک نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے آنے سے پہلے تمہارے باپ دادا کو زمین کا مالک کس نے بنایا؟ میں نے بنایا یا تمہارے بتوں نے بنایا؟ اور پھر جب تم مر جاؤ گے پھر تمہارے بعد تمہارے وارثوں کو زمین کا مالک وارث کون بنائے گا؟ تمہارے بت بنائیں گے یا میں بناؤں گا؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں۔ پھر اللہ پاک نے
اور ارشاد فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ اور معبود ٹھہراتے ہو؟ کوئی اور خدا بھی ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ کوئی اور خدا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ قلیلا ما تذکرون، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے لیکن تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو سبق حاصل کرتے ہیں، جو عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، تمہارے یقین ہونا چاہیے کہ میں کہاں تک سنتا ہوں، تم کہاں تک سنتے ہو۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات کا سننا جو ہے یہ لامحدود ہے اور اس کا دیکھنا بھی لامحدود ہے۔ ہم اپنے کانوں کے اوپر چیونٹی رکھ دیں تو پھر بھی ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے۔ ہاں، اس کے چلنے کی آواز کانوں کے اندر ضرور پڑے گی، جب وہ ہمارے کان کے اندر گھس جائے گی اس کے چلنے کی آواز پھر ہم سنتے ہیں، لیکن یہ ہمارا سننا ہے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بابرکات نے فرمایا میں تمہاری دعا پوری کائنات میں سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ قبولیت کے لیے چند شرطیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 شرطیں سماعت فرمائیں، وہ لازمی ہے اور ان کے بغیر ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ پہلی شرط یہ ہے بندے کے منہ کے اندر رزق حلال جائے۔ رزق حرام سے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک ایک لقمے کی نوست کی وجہ سے اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ رزق حلال بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور جس طرح رمضان المبارک اختتام پذیر ہوتا ہے تو روزے جو ہیں وہ روزے دار کے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جتنی دیر تک وہ صدقہ فطر نہ دے۔ صدقہ فطر کی وجہ سے اس کے روزے جو ہیں وہ آسمان کو کراس کر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اسی طرح دعا جو ہے اس کے اول میں اور آخر میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ جتنی دیر تک دعا کے اول میں اور دعا کے آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے اتنی دیر تک دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جب اول و آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو دعا آسمان کو کراس کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام بھی اپنے اوپر لازمی کیا کرو، دعا سے پہلے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر دل کھول کے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور درود پاک ایسا نہیں پڑھنا چاہیے کہ بندہ جس طرح وہ پنجابی جو کہتے ہیں نا گونگلوں تے مٹی جھاڑنا یا بجھے دل دینا درود پاک پڑھنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے پاک و ہند کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلے درس حدیث کا آغاز کیا تھا، ان کو بارگاہ مصطفیٰ میں حضوری حاصل تھی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ ارشاد فرمائیں کہ جو کوئی بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہے اس کو کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو ایک ہی وظیفہ ہے جو کہ مجرب وظیفہ ہے، جو کہ تجربے والا وظیفہ ہے۔ عرض کی حضور کون سا وہ وظیفہ ہے؟ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ درود پاک پڑھے، جب بھی کوئی بندہ درود پاک پڑھے تو اس وقت اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہا ہوں۔ فرمائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک و صحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک و صحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ